دوستو بات کرتے ہیں عادتوں کی۔ عادتیں جب پختہ ہو جائیں تو انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ وہ پھر آپ کی زبان کا چسکا نہیں رہ جاتی، وہ آپ کی باڈی میں ہلچل مچا دیتی، یعنی کہ آپ کے پورے جسم کو اس کی نیڈ ہو جاتی۔ جیسے یہ چائے تھی، آج میں نے پی نہیں تو میرا سر درد کر رہا تھا تو میں نے بنا کر پی، تو میں اس چائے کا غلام بن چکا ہوں۔ 2-3 دن سے لگاتار پی رہا تھا۔ ویسے ایک چائے پیتا ہوں، 1-2 چائے چلتی۔ اسی طرح یہ سگریٹ، چونی کی سگریٹ کا انسان غلام بن جاتا ہے۔ 6 فٹ کا بندہ یہ جو تمباکو رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا نشہ ہوتا ہے، ہلکا سا اپنے آپ کو سن کرنا ہوتا ہے۔ ڈرائیور حضرات گولیاں شولیاں کھا لیتے ہیں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو دوستو میں آج تھوڑا سا اس میں ایک نکتہ یہ کہ عادتیں جو پختہ ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کے گھر گرہستی کو تباہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ٹین ایجر بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو کہیں بھٹک جاتے ہیں، کوئی گندے منڈوں میں رہ کر لڑکی کے ساتھ اس کا سکینڈل بن گیا۔ اگر اس نے لڑکی کو ننگا کر دی، اس کے ساتھ اس نے کچھ زنا وغیرہ کر لیا، تو سمجھ لو کہ وہ ٹارزن بن گیا۔ یہ لت لگنے نہیں دینی آپ نے اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو۔ اس چیز سے جب تک وہ جوان نہیں ہوتا، بالغ نہیں، اس چیز سے دور رکھنا ہے۔ اگر ان کو یہ پتا لت لگ گئی پھر جب پھر وہ روز ایک لڑکی ننگی کرے گا، اور جس دن جو لڑکی ننگی ہوگی اس کے لیے رف ہے، اور یہی چیز شادی کے بعد وہ اپنی بیوی پر اپلائی کرتا ہے، جو خطرناک ہے۔ اکثر گھرانے آج کل اسی لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ بندہ ہٹدا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس نے سہاگرات ہوئی، اپنی بیوی کو دیکھ لیا، اس نے وہ روز کام کرتا تھا، وہ تو خیر قانونی تھی، تو دوسرے دن اس کے وہی لچھن ہے، وہ پھر ڈھونڈتا پھرے گا پاگل کتے کی طرح۔ تو عورت اس کو اچھی نہیں لگی۔ مشرقی عورت جو ہوتی ہے لجا ہوتی اس میں، کہ شرم ہو جاتی، سیکس پارٹنر اس طرح نہیں بنتی جیسے بازارو عورتیں بنتی، جیسے بازار کا کچرا بنتا ہے۔ پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کی عادت ہوتی ہے، وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، شرابیں بھی پیتے ہیں، نشے بھی کرتے ہیں، کشتے بھی کھاتے ہیں، پورن ویڈیوز بھی دیکھتے، پورن ایڈکٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک عادت ہے۔ جب آپ 2 نمبر فلمیں دیکھنے ہیں تو اس کی آپ عادی ہو جاتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی دیکھے بغیر۔ تو یہ ساری کچھ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ اپنی عورت کو چاہتا ہے کہ ویسے کرو جیسے باہر والی عورتیں کرتی، وہ تو بیچاری سیدھی، انہوں نے تو سیدھا سونا نہیں ہوتا، انہوں نے تو چمی نہیں لینی آتی۔ تو بندہ اپنی بیوی سے بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو گھر میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اور عورت کہتی میں اتنا رہنا ہی نہیں، یہ تو میرے سامنے بیٹھ کے گوڑیاں نہ کرنا کرنا، اور میں یہاں کہتا ہوں تو رہنا ہی رہنا۔ عورت کے پاس آپشن نہیں ہے۔ بندہ ہمارے معاشرے کا سفیر ہے، حالانکہ اس چوڑ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی کھپنا پڑے گا دوسری شادی کے لیے، لیکن نہیں ہٹ دیں۔ آپ نے صبر کرنا ہے عورتوں، کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ کر آگے جائیں گے اگے بھی یہی گند ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بہت کم ہے، کوئی ہزاروں میں اگر کوئی 5-10 بندے کو خاندانی نکل آئے جن میں مذہبی کچھ تڑکا ہو، کچھ بندے کے پتر ہوں، تو نہیں تو اوورآل سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کئی کم، کئی بہت زیادہ، اور بہت زیادہ لوگ جو ان کی کوالٹی تھوڑی سی کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ہزاروں میں بہت زیادہ جو بغیرت ہوتے ہیں وہ 10-15 ہی ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے وسط ہوتے ہیں، کوئی بدل جاتے ہیں، کوئی بدلتے نہیں ہیں۔ بدلتے وہ نہیں ہیں جن کو اور نشے بھی ساتھ لگ جاتے ہیں، شرابوں کے، ہیروئن کے، گولیوں کے، جن کا گروپ بن جاتا ہے باہر، وہ لونڈے باز بھی ہوتے ہیں، خسروں کے پیچھے بھی چلتے ہیں، وہ کچرا ہوتا ہے۔ تو ایسی عورت کو اگر ایسا بندہ مل جاتا تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر ہی کرے، اس کی صلاح کرے، تھوڑی تھوڑی لگی رہے، سمجھاتی رہے، ان کا دفعہ اور جو مرضی کردہ پھر۔ لیکن عورت اگر یہاں سے جا کر دوسرے کے پاس جاتی تو وہ بھی ایسا ہو تو پھر کیا، ڈبل پریشر بڑھ جاتا، دوسری شادی کا طلاق لے کے آئی، انہوں نے جی سسا ننانا انہوں نے تو اور پاگل کر دینا تھا۔ تو یہیں پر آ کر ورک کرو، ایسے انسان سلجھ جاتے ہیں۔ ایک لمحہ سم ٹائم کافی ہوتا ہے، بندہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عادتوں سے یاد ہے ہماری سسیں جو اپنے پاکستان دی پرانے ماڈل، ادن دے ادن ہی سویرے اٹھ کے ویڑے 'چ بہ جانا، ڈنڈا لے کے پورے گھر نوں وقت پائی رکھنا، اٹھی نہیں تو اٹھ پا، ستی رہنا تو دودھ والا آ گیا، آ کے نے سٹیا اتنے، جھاڑو سنبر کے تو اتنے رکھ دیتا، مطلب ایم ہی بولی جانا، بس اندر بیٹھے بچے جڑے بڑے بڑے سارے ستے تو پاگل کیتا ہے بھی تو ہر ہنڈ لے تو اپنا ایک چپ کر کے ایک پاس بہ کے نماز پڑھ کے تو ذکر کریے، تینوں کی لگے کوئی ستا، کوئی اٹھا، کوئی نہیں اٹھیا۔ تو دوستو مائیں گھروں میں بولتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب مائیں دوسروں کی زندگیوں میں انٹرپشن کرتی ہیں تو وہاں پر مائیں جو ہے ان کا رول بدل جاتا ہے۔
مائیں خوبصورت پتہ کیسے لگتی ہیں؟ صبح اٹھ جائیں، نماز پڑھ لیں، ایک طرف بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ان کو کوئی چیز چاہیے، اب دھیما کہتی کہ بیٹا مجھے یہ چیز دے دو، اپنے شوہر کو اٹھا لو، اس نے دفتر جانا، یعنی اتنی نپی تلی بات کرے کہ وہ گھر میں ایک نورانی مینار بن جائے۔ اے نہیں بھی تسی جو لتھی چڑھی دی نو ٹھوکی آنا، دھی نو ہور طرح بلانا، نو نو ذرا چیخ کے بلانا، پتر نو ہور طرح بلانا، ٹھیک ہے نا، وہ منڈیا نو ہور، مطلب فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو زبان ہے نا ایک جیسی چلے، ٹھیک ہے نا۔ عادت یہ بھی پختہ کر لو کہ آپ نے اپنی زبان سے ہر کسی کو ایک جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ میرے یہ ہیں تھوڑے سے معاملات۔ اپنی دھی نو اٹھ پاتی ہے تو نو نو کہنا اٹھی نہیں کتی ہلے، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی عادتوں کو پختہ ہونے سے بچائیں، خاص طور پر گندی عادتوں کو، اچھی عادتوں کو پختہ کریں، سچ بولیں، اخلاق بانٹیں، لوگوں کے ساتھ غلط رویہ نہ برتیں، اور سب کے ساتھ اتنا پیار کریں کہ ہر بندہ کہے یہ صرف میرے نہ پیار۔ یہ ہے پختہ عادت، سب سے اچھی۔ بہت شکریہ۔